سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بیانات کا یہ سلسلہ اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں. اس کی پہلی قسط یعنی اقبال کے شاہینوں کے نام، نامہ و پیام، an important message to youths. حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں بروایت حضرت عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. پھر اسی مبارک کتاب یعنی ترمذی شریف میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. اب میں آپ قارئین کرام کے سامنے ان دونوں احادیث شریفہ کا رواں دواں ترجمہ یعنی رینڈم ٹرانسلیشن سناتا ہوں. پہلی حدیث پاک کا رواں دواں ترجمہ: اے مخاطب اور ہم میں سے ہر کوئی اس کا مخاطب ہے، غنیمت جان لو ان 5 نعمتوں کو، یا ان 5 چیزوں کو، یا ان 5 حالتوں کو، ان 5 سے پہلے: اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی تندرستی و توانائی کو اپنی بیماری اور کمزوری آنے سے پہلے، اپنی ثروت اور خوشحالی کو غربت و تنگ دستی آنے سے پہلے، اپنی فرصت و فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور 5ویں اور آخری چیز اپنی زندگی اور حیات کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. دوسری حدیث پاک کا رواں دواں ترجمہ ہے کہ کسی بھی انسان کے پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ کن کاموں میں ختم کر دیا ہے. دوسرا سوال خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ کن مشاغل میں اپنی جوانی اور اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کو بوسیدہ اور پرانا یا ضائع کر دیا ہے. تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا مال و دولت کے حوالے سے کہ کیسے کمایا، کس طرح کمایا اور کہاں کہاں اس کو خرچ کیا. اور 5واں اور آخری سوال ہوگا کہ جو کچھ جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا تو نے دنیا میں. تاہم حضرت اللہ جل مجدہ کی مشیت میں ہے کہ کسی کو اس سوال و جواب سے بالکل مستثنیٰ ہی کر دے. مثلا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرات اولیاء الرحمن علیہم رحمت اللہ. میرے نوجوانوں، یہ دونوں احادیث شریفہ ہم سبھوں کے لیے سرمہ در نجف ہے، یعنی ایک ایسا سرمہ کہ نابینا آنکھوں میں لگائے تو وہ بینا ہو جائے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں یہ دونوں حدیثیں. خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ میرے اس خطاب کا خاص مخاطب ہے. ان کی اپنی جوانی و قوت اور وقت کے حوالے سے مختلف حربوں سے روز بروز ان کو بہکایا جا رہا ہے. ان کے لیے خصوصیت سے ان دونوں احادیث شریفہ پر غور کرنا چاہیے
کیونکہ عام طور پر زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ بچپن کی اس مرحلے میں انسان بالغ ہونے تک شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ بڑھاپا کہ ضعف اور نکاہت کی وجہ سے اس حالت میں اسے چشم پوشی ہو سکتی ہے کہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، مگر جوانی کا زمانہ تو سب سے زیادہ حساس اور نازک مرحلے کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر بگڑنے کا اور پھسلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مشقت طلب امور کو انجام دینے کی اور مصائب و آلام کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی اس میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، لہذا جوانی کے بارے میں سخت پوچھ ہوگی۔ ہمارے مستقبل کے معمار تو آپ نوجوان ہی ہیں۔ آپ نوجوانوں سے ہماری امت کو اور ملت اسلامیہ کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہے۔ خدا نخواستہ جب جوانوں کا طبقہ ہی بگڑ جائے تو اس قوم کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر تو اس کا محافظ اللہ ہی ہوگا۔ بس ہماری یہی بے بسی ہے۔ اس سلسلہ وار خطاب کا خلاصہ چند اشعار کی صورت میں آپ سن لیں اور یوں گنگنائیں۔ خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پر نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ جی ہاں، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت ان کی۔ کیونکہ بلا سے کروٹ نہ لے اندھیرے، بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی، مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پہ ہم جلائے جانا۔ تاہم مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ اس لیے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اگرچہ جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ آخر میں نوجوانوں سے یہی عرض کروں گا، ویلتھ از لاسٹ، nothing is lost, health is lost, something is lost, but character is lost, then everything is lost۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری قسط میں اسی عنوان کے تحت۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔